السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد عدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس لورز. اور پیٹس لورز آپ ایک بار پھر باول نگر میں سید علی شاہ صاحب کے بعد. شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، شاہ ویلکم صاحب جی۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑا شارٹ ٹائم میں وقت دیا اور بغیر کسی تاخیر کے. آپ کے دوستوں کے بہت سارے سوال تھے شاہ صاحب سے، وہ میں نے نوٹ کر لیے تھے اور میں اس وقت شاہ صاحب سے ڈائریکٹ سوال کی طرف جاتا ہوں اور ٹائم کی قدر کرتے ہوئے. اور شاہ صاحب سب سے پہلا سوال، کیا ماڈرن گاڈ فارمنگ پاکستان میں کامیاب ہے؟ اور سیکنڈلی کہ جو شہر میں رکھنے والے دوست ہیں وہ ٹھیکے پہ زمین نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، تو زمین کے بغیر کیا گاڈ فارمنگ کامیاب ہے؟ یہ دونوں ایک ہی سوال تقریباً ملتے جلتے ہیں، تو اس کا جواب دیجیے گا. جی آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. بیسیکلی ہمارے لاسٹ والی بات میں بھی جو ہم نے گفتگو کی تھی اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں 3 طرح کے گوٹ فارمنگ سسٹم چلتے ہیں. تو یہ ایک ریپیٹڈ کویسچن ہے، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ماڈرن گوٹ فارمنگ کامیاب ہے یا نہیں، تو میرا کویسچن ہے کہ ماڈرن گوٹ فارمنگ کسے کہتے ہیں؟ پوری دنیا میں آپ کو بتایا تھا کہ 3 سسٹم چلتے ہیں. ایک ہے جو چرواہا چلا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کچھ نہیں کھلا رہا، جو چیز مل رہی ہے دے رہے ہیں. دوسرا سیمی انٹینسو فارمنگ کہا جاتا ہے، جس میں آپ ویکسینیشن اسکیجول کو فالو کرتے ہیں اور کچھ چراگاہ استعمال کرتے ہیں اور ان کی ڈائٹ وغیرہ کا خیال کرتے ہیں، نیوٹریشن کا خیال کیا جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہے ماڈرن گوٹ فارمنگ، آپ کہہ لیں اس کو. اب اس میں 2 ذیلی چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر 1 از کہ آپ ڈیری گوٹ فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کو میٹ پرپز کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. تو میٹ پرپز کے لیے اگر آپ ماڈرن ورلڈ کو لیں تو وہاں تو ان کے پاس جو گریزنگ کے گراؤنڈز اویلیبل ہوتے ہیں وہ ان میں میکسیمم چراگاہ پہ رکھتے ہیں. چاہے آپ لیمبس کو دیکھ لیں، چاہے آپ دوسرے جانوروں کو دیکھ لیں، منگولیا میں دیکھ لیں، چائنا میں دیکھ لیں، ساؤتھ افریقہ میں دیکھ لیں اور آسٹریلیا میں دیکھ لیں، تو ان کے پاس وسیع زمینیں ہیں جہاں پہ وہ چارے قدرتی طور پہ اگاتے ہیں. وہ کچھ کنسنٹریٹ دیتے ہیں اور وہاں پہ جانوروں کو تیار کرتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں. اب اگر ماڈرن گوٹ فارم کے آپ کانسیپٹ کو لیں کہ جیسے ڈیری کا کام چل رہا ہے، سوئٹزرلینڈ میں چل رہا ہے، امریکہ میں وسکونسن اسٹیٹ میں چل رہا ہے، وہ لوگ اس لیے وہاں پہ کامیاب ہیں کہ وہ ویلیو ایڈیشن کر لیتے ہیں. چاہے وہ ملک کو سیل کریں، چاہے وہ اس کی چیز وغیرہ بنائیں. ہمارے ملک میں ابھی تک یہ ڈیولپ ہی نہیں ہوا، نہ ٹیسٹ گوٹ کا ملک کا ہوا ہے یا اویلیبلٹی نہیں، لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. تو صرف شیڈ کو بنا لینا اور اس میں جانور رکھ لینا وہ آپ کی کامیابی نہیں ہے. وہ ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ ہو، چاہے ان شہروں میں بکے، چاہے آپ کے مارٹس پہ بکے، چاہے آپ اس کو دبئی بھیجیں. تو ابھی تک تو وہ اس پہ کام نہیں ہوا جی. تو اس لیے صرف شیڈ کو بنا لینا اور شیڈ پہ انویسٹ کر لینا اور آگے ترسیل نہ ہو، یا ویژن کی ضرورت ہے، شاید مجھ میں وہ ویژن نہیں ہے کہ میں اتنا زیادہ اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں اس گوٹ فارمنگ پہ. تو شیڈز بہت اچھے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، اس کو ماڈرن شیڈ ہی آپ کہیں کہ جس میں وہ فیڈ لاٹ پہ بھی ان کو کر رہے ہیں، انوویشن بھی کر رہے ہیں، بریڈ اچھی لے رہے ہیں. تو جو آپ کا کویسچن ہے کہ ابھی تک میرے خیال میں سر پچھلے 8-10 سالوں میں کافی سارے لوگوں نے کام کیا ہے، تو اس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے آپ کو کافی سارا ابھی سفر طے کرنا ہے جی. کویسچن نمبر 2 از کہ آپ نے فرمایا کہ شہروں میں کیسے رکھ سکتے ہیں لوگ. تو دیکھیں کچھ چیزیں بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں ضرور فالو کرنا پڑتا ہے. بالکل کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اس میں آپ کے خرچہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. 4-5 جانور یا 6 جانور جو آپ نے رکھنے ہوتے ہیں وہ ایز اے پیٹس رکھے جاتے ہیں، ان کو آپ فارمنگ کے زمرے میں نہیں لے سکتے. تو زمین کے بغیر آج کی اگر آپ مجھ سے بات کریں جس وقت آپ یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں کہ زمینوں کی پرائسز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، ٹھیکے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ پروڈکٹ آپ کو بہت مہنگی تیار ہو رہی ہے. تو ہم بھی شاید سوئچ اوور ہوں گے کہ کچھ چیزیں ہم سٹور کریں، ان کو گرینز پہ لے کے آئیں تاکہ ہمارا خرچہ کم ہو، کہ فائبر کی ایک خاص کوانٹٹی دی جائے، باقی اس کو ڈرائی میٹ وہ دیا جائے، خشک چارہ ٹائپ دیا جائے. تو وہ رکھی جا سکتی ہیں شہر میں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ لاہور میں رکھ رہے ہیں اور چارے کا بندوبست آپ نے خانے وال سے کرنا ہے، یا چارے کا بندوبست آپ نے چکوال سے کرنا ہے، تو یہ ایک حیصل ہے. تو جو حیصل وہ برداشت کرنا چاہیں ان کے لیے ٹھیک ہے، جو نہ کرنا چاہیں وہ نہ کریں اس کام کو. اچھا سر، یہ سوال 2-3 سوالوں کے آپ نے اسی میں ماشاءاللہ جواب دے دیے. تو ہم نئے فارمرز کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں پھر بھی یہ
वही क्वेश्चन है सर, मैन बिहाइंड द गन होता है। एक आदमी की गुंजाइश है 5 बकरियां रखने की, तो 5 बकरियां शायद उसको वो रोज़गार ना दे रही हों जो 15 वाले दे रहे हों। 5 बकरियों में 3 बकरियां कंसीव ना करें या 2 ना करें, या कुदरती तौर पे किड्स देते वक्त मोर्टेलिटी हो जाए। कई दफ़ा कुदरती तौर पे भी तो जो वो डिसेबिलिटी आ जाती है एनिमल्स में। तो मेरे ख्याल में जी अगर इसको आपने शुरू करना है तो कम से कम 10-12 जानवर आपके पास होने चाहिए कि आपकी एक्टिविटी तो जनरेट हो ना जी। 3-4 जानवर मैंने आपको बताया कि एज ए पेट्स रखे जा सकते हैं, बिल्कुल कारोबार की शक्ल में नहीं रखे जा सकते। बिल्कुल ठीक। वो आपका ओवरहेड आप पे वो बेनिफिशियल ही नहीं है जी। किन लोगों को गॉड फार्मिंग नहीं करनी चाहिए? अगर मैं टाइम नहीं दे रहा तो मुझे नहीं करनी चाहिए। जो आदमी टाइम देगा उसे करनी चाहिए। दोबारा सवाल का जवाब यही है कि चाहे आप कबूतर रख रहे हैं, चाहे आप मछली पालना चाह रहे हैं, ये है आपकी टाइम मैनेजमेंट जी। जो वक्त दे सकता है वो बकरी रखेगा, जो वक्त नहीं दे सकता वो बिल्कुल ना रखेंगे। नए फार्मर्स को कितनी देर बाद जो है प्रॉफिट का यानी कि रखना चाहिए कि मैं आज फार्मिंग कर रहा हूँ गॉड फार्मिंग, तो 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद या 2 महीने बाद इस मेरी क्वेश्चन रिकवरी के शुरू हो जाएगी? 3 आंसर्स बनते हैं। नंबर 1 है कि जिस मॉडल पे मैं काम कर रहा हूँ कि हम बकरियों से बच्चे पैदा करवाते हैं और बच्चे सेल करते हैं, सही। और मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं जो ब्रीड्स वगैरह रखना चाह रहे हैं। दूसरा है कि आप पठोरे लेते हैं, कई लोग उनको कुर्बानी पे तैयार करते हैं, तो मतलब ये हुआ कि उन्हें 8 महीने बाद प्रॉफिट आना है। अब ये आगे मार्केट का भी है कि मार्केट उस वक्त उस साल ना चले तो वो कहें जी हमें प्रॉफिट नहीं आया। ये तो आपकी मार्केट फ्लक्चुएट करती रहती है। और तीसरा ये है कि अगर आपने लेई पठोरियाँ ली हैं और आपने कहा है कि उन पठोरियों को मैं अपने घर पाल के उन्हें क्रॉस करवा के बच्चे लूँगा, तो फिर आपने 12 माह की पठोरी ली है तो आप 8 माह बाद उससे प्रॉफिट का सोचें। सबसे अर्ली प्रॉफिट जो आप ले सकते हैं वो ये है कि या तो आइदर प्रेग्नेंट गोट्स ली जाएं, उनको 1 महीना रहता है या 15 दिन रहते हैं तो उसके बाद वो डिलीवर करेंगे किड्स, उनको 2-2.5 माह आप संभालें और 2.5 माह बाद या 3 माह बाद मार्केट में सेल कर दें। ये एक जल्दी टाइम पे आपको हो सकता है। तो आपके सवाल का जवाब इसी तरह हुआ कि 3 इसकी वेरिएशन है। कुर्बानी वाला करेंगे, आज बच्चा ले रहे हैं। अब इसी में है कि जो व्यापार कर रहा है आदमी, वो तो शायद आपसे और मुझसे तैयार माल ले लेगा कुर्बानी के दिनों में और लाहौर जाके या वो जाके बेच लेगा, उसको वो स्किल आती है। तो इस तरह का कारोबार भी है कि आप अपने पैसे जेब में रखें, जिन लोगों ने भी कुर्बानी के लिए जानवर रखे हुए हैं आप उनसे लॉट खरीदें और लॉट को जाके इस्लामाबाद और फौरी बेच दें, वहाँ जहाँ आपका नसीब हो। तो ये स्किल भी है लोगों के पास। तो ये है सारा आपका बिजनेस मॉडल पे कि आप कौन से मॉडल को लेना चाहते हैं। और उसमें एक बात, आप जब लाइव स्टॉक आप रख रहे हैं ना सर, तो चाहे जितनी फिजिबिलिटीज़ बना लें उसमें क्लाइमेट का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपके रखने का फ़र्क पड़ता है। मैं कई दोस्तों से बात करता हूँ कि वो हमें या जो भी स्टैब्लिश फॉर्म्स हैं जिनका कुछ बेहतर काम चल रहा है उनकी नकल ना करें, वो अपना अकल भी इस्तेमाल करेंगी। या जितना उनके पास उन्होंने नॉलेज इकट्ठा कर लिया है ना जी, मे बी ये नॉलेज इतना उन्हें नहीं लेना चाहिए था कि यूट्यूब से उन्होंने बहुत सारा नॉलेज ले लिया है। नॉलेज आपका उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक प्रैक्टिकल ना हो जी। बिल्कुल। तो ज़्यादा नॉलेज सम टाइम डिस्ट्रक्टिव होता है जी। मेरे कहने का मकसद है कि गोट को रखने का एक बुनियादी असूल है, वो ये है कि आपने उसके 24 घंटे की खुराक पूरी करनी है। उसमें आपने उसको छोटे छोटे हिस्सों में डाइसेक्ट कर लेना है कि मैंने फर्स्ट पोर्शन में क्या देना है, दोपहर को क्या देना है, शाम को क्या देना है। अब ये आप अपने टाइम के साथ उसको सेट करें, मेरे साथ ना करें। मेरा आदमी शायद सुबह 5:30 बजे उनको पहली खुराक दे देता है, आप शायद 8 बजे जाग रहे हैं या 9 बजे जाग रहे हैं अपने हिसाब के साथ, तो आप तो तंग हो जाएंगे चौथे दिन के आपकी नींद अगर पूरी ना हो तो ये आपने बिजनेस मॉडल डिसाइड करना है कि मैंने कौन सा मॉडल करना है, कौन सी स्किल लेनी है, कितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं साल अपना इनको खिला के बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं। एक बात आप ज़रा समझ लें, आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान पाक आपको होप सिखाता है। बेशक। अगर आप गौर करें तो कुरान पाक में होप के वो बहुत ज़्यादा कि नाउमीदी पे मायूसी आपने नहीं करनी, कुफर है। और अल्लाह ताला की ज़ात का आपको फरमान है कि नुकसान हो तो आपने नमाज और सब्र के साथ काम लेना है। बेशक।
ہم جو جلدی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے یا لوگوں کو دیکھ کے ہم جو جلدی کرتے ہیں اس میں ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیٹس سپوز 1 سال بعد بھی ہمیں پروفٹ نہیں آتا تو ہم اس کو کوئٹ کر سکتے ہیں. وہ ایک زندگی کا تجربہ ہو سکتا ہے. آپ نے ایک حلال کام کے لیے ایک کوشش کی ہے, شاید وہ آپ کے نصیب میں نہ ہو. دیکھیں 10 فارمرز کامیاب ہیں, 50 فارمر اگر خراب ہو رہے ہیں تو وہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میری یہ سجیشن ہے کہ جو آدمی اس پہ کام کرنا چاہے وہ 1-2 آدمیوں کو مینٹور بنا لے, کسی ایک آدمی کو بنا کے اس کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اس کو وہ شروع کر لے. تو دیکھیں میں اپنے جانوروں کو نیچرل طریقے سے رکھ کے بہت مدت سے کام کر رہا ہوں اور میں نے نہیں کی. میرے تعلق والے جو چکوال میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں یا اٹک میں ہیں, وہ اپنے حساب سے جو ان کو اویلیبل ہے وہ ان کو چیزیں کھلا کے اپنے حساب سے انہوں نے جانوروں کو موٹا بھی کیا ہوا ہے اور الحمدللہ ان سے پروڈکشن بھی لے رہے ہیں. میرے پاس وہ چیز اویلیبل نہیں ہے, ان کے پاس میرے والی چیز, انہیں جنتر نہیں اویلیبل, وہ خشک پہ کر رہے ہیں, ہمیں جنتر اویلیبل ہے, ہم اس پہ خوش ہیں. تو یہ اپنی اپنی جگہ کے حساب سے ہے اور ایزی ہو کے کام کریں. پروفٹس کو سوچ کے بالکل نہ کریں. پروفٹ کچھ عرصے بعد آپ کو خود ہی آپ کو اسکل آ جائے تو پروفٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, مزے کی بات یہ جو آخری سوال تھا اس کا آپ نے پہلے ہی جواب دے دیا. سوال بھی میرا یہی تھا اور میرے خیال سے اب سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سوال میں ریکارڈ کے طور پہ ڈال دیتا ہوں کہ ایک سروے کے مطابق 50 سے 60% لوگ فارمنگ میں ناکام ہو رہے ہیں. تو اس کا جواب میرے خیال سے اسی بات میں آپ نے دے اس دیا. بات کو صرف ایک ایڈ کر لیں بات, جو بھی آپ جاندار رکھتے ہیں اٹس اینڈ رسپانسبلٹی جی. جانور کو خرید کے گھر لے آنا یہ آپ کی بہادری نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ کو جانور کی ڈیلی خوراک کا جو بندوبست کرنا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی مینجمنٹ جی. ڈیفینیٹلی. کئی لوگ جانوروں کو پیلٹس بنا کے کھڑا کر لیتے ہیں, وہ ان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے, وہ ایک انوویشن ہے کہ آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ جانور پیشاب والی جگہ پہ نہیں بیٹھ رہا یا ان کا پکا فرش ہے. میں نے کچی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ زمین جو ہے وہ بیسٹ ایبزاربنٹ ہے کہ جو آپ کی آلائش ہے اس کو ایبزارب کر لیتی ہے. بالکل. اب میرے پاس کھلی جگہ ہے, ایک آدمی کے پاس کھلی جگہ نہیں ہے تو وہ پیلٹس یوز کر سکتا ہے, بٹ اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو فیومیگیٹ کرے, اس کو صاف کرے, اس سے جرم سے پاک کرے. تو یہ ہے اپنی محنت کے حساب سے جی 60% یا 70%, بلکہ آپ 100% کہہ لیں کہ ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف دیکھ کر, لوگوں کو دیکھ کر انہیں ایک شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ کرتے ہیں. اس کے لیے وہ پیٹ کے طور پہ اینیمل کو رکھ لیں, فارمنگ نہ کریں. فارمنگ جب آپ کریں گے, جب آپ ٹائم ایلوکیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے نمبر آف اینیملز بھی ایک طرح کے پورے ہونے چاہیے کہ 10-12 نمبر ہونے چاہیے. یہ نہ دیکھیں کہ میں کتنے کا جانور بیچ رہا ہوں. آپ مارکیٹ کو مد نظر رکھ کے دیکھیں, آپ کو جو بیسک چیز یا بریڈ یا کوئی بھی آپ کو جانور خریدنا پڑے گا وہ آپ کو اچھا ہی خریدنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو سیلنگ جو کرنی پڑے گی وہ مارکیٹ کے حساب سے کرنی پڑے گی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے جی کہ آپ فوری طور پہ 12-15 سال 20 سال والے آدمی کو کمپیٹ کرنا شروع کر دیں. وجہ یہ ہے کہ اس نے سردی گرمی برداشت کی ہوتی ہے, اس نے خزاں کے موسم دیکھے ہیں, اس نے جانور مار کے دیکھے ہوئے ہیں, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جانور اتنے پیسوں کا ہے. یہ پہچان, کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی ہمیں پہچان نہیں آ رہی. پہچان آئے گی جب آپ رکھیں گے. میرے کہنے سے تو آپ کو پہچان آنی نہیں, آپ کو تو سارے اینیمل آئیڈینٹیکل نظر آئیں گے. ایک صاحب تھے, یہ سبق تھا کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو کہا کہ یہ درخت دیکھیں. وہ دیکھ کے واپس آ گیا, دوسرے کو پھر بھیجا, تیسرے کو بھیجا, چوتھے کو بھیجا. پہلے والے سے پوچھا کہ درخت کیسے تھا, تو اس نے کہا وہ تو اس پہ تو ایک پتا بھی نہیں تھا. دوسرے نے کہا کہ اس کی کونپلیں کھل رہی تھی اور فل آف لائف تھا. تیسرے نے کہا جی وہ لش گرین تھا اور اس پہ فلاورز آ رہے تھے, بڑا بلوم تھا. چوتھے نے کہا کہ یہ سارے غلط بات کر رہے ہیں, اس پہ تو بہت میٹھا پھل تھا اور میں نے وہ پھل کھایا ہے. جس نے 12-14 سال بکریوں میں گزارے ہیں یا طوطوں کی فارمنگ میں یا کبوتروں کی فارمنگ میں کی ہیں, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جانور کیسے پرفارم کرے گا. آپ کو بھی آہستہ آہستہ وہ پتہ چلے گا. میرے بتانے سے, میرے سے زیادہ نالج ہے لوگوں کے پاس. جو نیا فارمر کام کر رہا ہوتا ہے وہ تو میرا استاد ہوتا ہے کہ وہ مجھے لرن کروا رہا ہوتا ہے. جب وہ کویسچن کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ہمارے ٹیچرز تو بیسیکلی وہ لوگ ہیں کہ ہم کئی چیزوں کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کل میرا آدمی مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمیں 8 ماہ ہو گئے ہم نے منرل مکسچر یوز نہیں کیا. اب میں کسی کو جب بتا رہا ہوتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں منرل مکسچر یوز کریں, تو میں اس سے ہنس رہا تھا. میں نے کہا کہ
آپ جلدی سے وہ منگوا لیں، کیونکہ پھر یہ ہمارے کال و فیل میں فرق پڑ رہا ہے کہ ہم منرل مکسر یوز نہیں کر رہے. تو سر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ناکامی کوئی نہیں ہے، بیسیکلی وہ پورے ٹریک پہ چڑھ نہیں رہے ہوتے. کئی دفعہ آدمی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. اب سردیوں میں ایگزاسٹ ہو رہا ہوں بکریوں سے کہ ہمارا اتنے سالوں میں وہ خرچہ ہی نہیں ہوا، مس مینجمنٹ ہوئی کہ سردی آپ کی پڑی 2.5 مہینے اتنی زیادہ ہے کہ 48 ڈیز تو سورج ہی نہیں نکلا. تو اس میں ہمیں میکسیمم آپ جانوروں کو کھلانا پڑا ہے، آپ کو گرینز کھلانا پڑا ہے، بنولا کھلانا پڑا ہے. تو یہ ڈفرینٹ موسم، ماحول، آپ کا سیاسی نظام، پیس آف مائنڈ، یہ سارا کچھ اس میں کر رہا ہوتا ہے. پروفٹ دیکھیں، دنیا داری میں آپ جو بھی کام کریں گے اس میں آپ کو پروفٹ ملتا ہے. بھاون نگر میں 100 یونٹ سے زیادہ یونٹس رائس کے ہیں، سب اپنی روزی لے رہے ہیں. بکریاں والے آپ دیکھیں کہ منڈی میں جا رہے ہیں، کوئی بیچنے آ رہا ہے، کوئی خریدنے آ رہا ہے، ہر روز منڈی لگتی ہے، تو وہاں پہ اللہ ان کو روزی دے رہا ہے. آپ مس فٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کمپیریزن کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو کمپیریزن ہم نے نہیں کرنا. ہم نے وہ کمپیریزن نیگیٹیوٹی میں آ جاتا ہے. تو سب کی عزت کرنی ہے ہم نے. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے لرن کریں، ان سے سیکھیں. انہوں نے آپ سے پہلے مصیبتیں جھیلی ہوئی ہیں. بے شک. تو احترام، لحاظ اور محبت پیغام ہے. اور انشاءاللہ کسی بھائی کو کسی سے بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے 15-20 لوگ ہیں جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، سارا کرتے ہیں. خریداری ہے یا کچھ ہے وہ مالک کی اپنی مرضی ہے جی. بے شک. وہ جو مرضی پسند کرے اور خریدے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بہت شکریہ شاہ صاحب. آخری بات میں سوال جو ہے شاہ صاحب کے کمنٹس باکس میں ایک ویڈیو میں ڈالا تھا دوست نے کہ شاہ صاحب خود تو فارمنگ سے منع فرماتے ہیں اور خود جو ہے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں بکریاں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی نسل رکھی ہوئی ہے. تو میں اس کا جواب کچھ اس طرح سے دے دیتا ہوں کہ شاہ صاحب نے اگر رکھی ہوئی ہے تو شاہ صاحب کی کیپیسٹی ہے، زمین ہے اور وسائل ہیں، اس لیے انہوں نے شاہ صاحب نے ان کا لوڈ برداشت کیا ہوا ہے. آپ شاہ صاحب کا مقابلہ نہ کریں، آپ اپنی کیپیسٹی میں رہ کے کریں. جو شاہ صاحب نے بات کر دی ہے کہ آپ کمپیریزن نہ کریں، آپ سے اپنا کام کریں. میں اس میں جواب دینا چاہوں گا ضرور. جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس سٹیج میں یا جس عمر میں میں ہوں تو ہمارے اوپر یہ ایک ذمہ داری آتی ہے کہ ہم وہ بات بتائیں جو سچی بات ہے. بالکل. سچی بات یہ ہے کہ ہر کاروبار میں برکت ہے جو آپ اسے ٹائم دینا چاہیں تو. بالکل. وہ چاہے آپ اب اتنا نالج آ چکا ہے کہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں. آپ کو شاید نہیں پتا کہ پولٹری ویسٹ بھی سیل ہو کے وہ بھی کئی لوگوں کو روزگار دے رہی ہوتی ہے. میں نے منع کسی کو نہیں کیا. یہ انہوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا ہوگا یا میری باتوں سے. میرا یہ ہے کہ جو وقت نہیں دے سکتا وہ کام نہ کرے. آپ اپنے پیسے کو جو آیا ہے وہ بڑی مشکل سے کمایا جاتا ہے. بالکل. تو میں منع نہیں کرتا، میں کہتا ہوں آپ ضرور رکھیں، لیکن اگر اس میں گھاٹا ہو تو پھر برداشت بھی کریں. تو دوسرا یہ ہے کہ میری کیپیسٹی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس وسائل زیادہ ہیں یا کچھ ہے، ہم بھی مینج کر کے اس کو کرتے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم سارا وسائل اس پہ لگانا شروع کر دیں. تو کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اسسٹنس کی ضرورت ہے. ہم اپنی دانش سے اس کو ضرور سمجھائیں گے. میں نے منع کسی کو نہیں کیا. ہمارا تو وہ رکھیں گے تو ہمارا تو روزگار بڑھا رہے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ سارے لوگ رکھیں تاکہ مجھ سے بکریاں خریدیں تو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. تو منع کسی کو نہیں کیا. یہ ہے کہ نیو فارمر جو ہے، پرائسز اینیملز کی زیادہ ہو گئی ہیں. نیا آدمی اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو 10 سال پہلے پرائس تھی. بالکل صحیح. ایسے اب نئے آدمی کو میں یا میرے جو بھی جاننے والے جنہوں نے اچھے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ سب سٹینڈرڈ اینیمل کے بارے میں بتا نہیں سکتے. شکل و شبات جانوروں کی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیپیسٹی نہیں، اس کا سینہ ہی چھوٹا ہے، اس کا ہوانہ ہی نہیں ہے، اس نے کیا آپ کو پروڈکشن دی. صحیح. تو جم رکھیں جی سارے. اگر یہ میرا تاثر گیا ہے کہ میں منع کرتا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں. جزاک اللہ. زندگی ایک دفعہ ملی ہے، آپ انجوائے کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. بالکل. اور جانور آپ ضرور رکھیں اور بلکہ مجھ سے خرید لیا کریں. میں کسی کو منع نہیں کر رہا. چلیں ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق و جان و مال میں برکت دے. اور آپ تمام دوست بھی دعا کیجیے گا. رمضان آنے والا ہے. رمضان میں خصوصی میرے لیے، شاہ صاحب کے لیے، قاری ریاض صاحب کے لیے. آخری شعر سن لیں. جی. آپ نے رمضان کا فرمایا تو رمضان میں باتیں بڑھ جاتی ہیں. جی بالکل. بٹ ایک شعر ہے کہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں، بات نیت کی ہے ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں. تو آپ کی نیت جب ٹھیک ہوگی تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوبارہ شعر سمجھ لیں کہ وقت
بات نیت کی ہے، ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں. تو آپ سب لوگ دعا میں شامل ہیں الحمدللہ جی، اور امت مسلمہ کے لیے دعا ہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا ہے. بہت پاکستان شکریہ، زندہ باد جی. بہت شکریہ شاہ صاحب.